بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم القریہ، محلے کا حکیم۔ یحکیٰ انہ کانت ہناک قریۃ صغیرہ، حکایت کی جاتی ہے کہ وہاں ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ یعیش سکانها علی تربیت الغنم والماعز، اس کے رہنے والے بھیڑ بکریوں کو پالا کرتے تھے۔ یعیش سکانها، رہتے تھے اس کے رہنے والے، علی تربیت الغنم، بھیڑ کی تربیت پر، والماعز، اور بکریوں کی تربیت پر، یعنی بھیڑ بکریوں کا پالنا یہ ان کا کام تھا۔ بھیڑ بکری پال بلوچا ہو جا مالا مال بلوچا، تو وہ یہی کام کرتے تھے کہ بھیڑ بکریاں پالتے تھے۔ وہ شرب حلیب البقر، اور گائے کا دودھ پیا کرتے تھے۔ وہ اکل بیض الدجاج، اور مرغیوں کے انڈے کھایا کرتے تھے۔ وفی فصل الصیف، اور گرمی کے موسم میں، کثر ہجوم الذئاب، بھیڑیوں کے حملے زیادہ ہوئے۔ وَأَكْلُهُمْ لِلْخِرْفَانِ وَالدَّجَاجِ، اور بھیڑ اور مرغیوں کا کھانا یہ بھی زیادہ کر دیا، یعنی بار بار بھیڑیاں آتے اور ان کے بھیڑ بکریوں پر اور ان کی مرغیوں پر حملے کرتے اور ان کو کھا لیتے۔ فاجتمع اہل القریہ، تو بستی والے سب اکٹھے ہو گئے، اجتماع کیا انہوں نے۔ یتوسطہم رجل طاعن فی السن، ان کے درمیان میں ایک بڑی عمر کا آدمی بھی تھا۔ یتوسطہم، کہ ان کے مابین تھا، رجل، ایک آدمی، طاعن فی السن، عمر میں بہت بڑا ہوا، الذی اخذ الکلمۃ، کہ جس نے بات شروع کر لی، بعدما سمع اقتراحات البعض، جب اس نے بعض لوگوں کی رائے سن لی۔ وقال، اور کہا، لقد اعتدت الذئاب علینا، کہ بھیڑیوں کی عادت بن گئی ہے ہم پر، عادی ہو گئے ہیں۔ ویجب ان نرد علیہا بید من حدید، اور ضروری ہے کہ ہم ان بھیڑیوں کو لوہے کے ہاتھوں سے جواب دیں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ اذ یتعین علی کل شاب من شباب قریتنا، کہ متعین ہوگا ہمارے محلے کے، ہمارے علاقے کے ہر جوان پر، ان یحضر رأس ذئب واحد، کہ وہ ایک بھیڑیے کا سر لے کر آئے گا۔ یہ ہر شخص کے ذمے واجب اور ضروری ہوگا۔ کہ لا تقترب الذئاب مرة ثانیة، تاکہ بھیڑیے دوبارہ قریب نہ جائے، من حیواناتنا الألیفہ، ہمارے پالے ہوئے جانوروں کے قریب۔ سمع الجمیع کلام الحکیم، سب نے حکیم کی بات سن لی۔ وأخذ كل شاب بندقیة، اور ہر جوان لڑکے نے اپنے بندوق کو لے لیا۔ واتجہوا إلى الجبال، اور پہاڑوں کی طرف متوجہ ہوئے، بحثا عن الذئاب، بھیڑیوں کی تلاش میں۔ مرت الساعات بسرعہ، گھنٹے جلدی جلدی گزر گئے۔ وقبل غروب الشمس بدقائق معدودہ، سورج ڈوبنے سے چند منٹ پہلے، عاد الشباب، جوان واپس آ گئے۔ وکل واحد منہم یحمل رأس ذئب بیدہ، اور ہر شخص اپنے ہاتھ میں ایک بھیڑیے کا سر لے کر آ رہا تھا۔ فأمرہم حکیم القریۃ بتعلیق تلک الرؤوس، محلے کا جو حکیم تھا، دانا اور عقل مند آدمی تھا، اس نے ان کو حکم کیا کہ ان سروں کو لٹکا دو، فی مدخل القریہ، اس راستے میں کہ جو بستی کو آتا ہے، جس سے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں بستی میں۔ حتی تکون عبرۃ للذئاب التي قد تتجرأ للہجوم علی قریتنا، حتیٰ کہ یہ عبرت بن جائے ان بھیڑیوں کے لیے کہ جو کبھی کبھار جرأت کر لیتے ہیں ہمارے محلے کے اوپر حملہ کرنے کی، تاکہ ان کے لیے یہ عبرت بن جائے اور وہ پھر حملہ نہ کر سکے۔ ومنذ ذلك اليوم عاش اہل القریۃ فی امن و امان، اور اس دن سے محلے والے
امن و امان میں زندگی گزار رہے ہیں، دون ان یتعرضوا لأی ہجوم من الذئاب، بغیر اس کے کہ ان کو سامنا کرنا پڑے کسی بھی حملے کا بیڑیوں کی جانب سے۔ بیڑیوں کے حملے ختم ہو گئے، پورے محلے کے جوان ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر چن چن کر ان کو مار دیا، قتل کیا، تو اب وہ ڈر گئے، وہ اس محلے میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔